جو ڈیٹا لیک ہوا تھا بڑے بڑے جو حکومتی جو عہدیداران ہیں، غیر سنجیدگی ان کی نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ 2024 میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ یہ ڈیٹا لیکس ہو رہا ہے۔ پی ٹی اے کے ترجمان نے کہا تھا سائٹس کو، جو سائٹس تھیں وہ بند کر دی ہیں۔ اب وہ پتہ چلا ہے کہ جو وفاقی وزراء ہیں، کوئی بھی لیکس ہو پوری دنیا میں، اگر یوگنڈا میں بھی ہو، ان کا نام پاناما میں پاکستان کا لیکس میں نام ضرور ہے۔ وہ نیکسٹ جو نئے انکشاف ہو کہ وہ صرف سائٹس نہیں، کچھ ایپس بھی ہیں جن پر بھی یہ مال فروخت ہو رہا ہے۔ کہ آپ کو کیا چاہیے، کسی بھی آدمی کا آپ کو کیا چاہیے؟ اگر میرے پاس وزیر داخلہ کا، وزیر خزانہ کا، انکلوڈنگ وزیر اعظم کا ڈیٹا آ گیا، میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ میرے کس کام کا ہے؟ عام آدمی کے لیے صرف روٹی ہے کہ وہ روٹی اس نے شام کو کیسے کھانی۔ عام آدمی کا مسئلہ صرف اونلی ہے روٹی، اللہ تعالیٰ کے بعد روٹی آتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں۔ ویسے بھی آپ کا ڈیٹا یا میرا ڈیٹا کسی نے حاصل کر کے کیا کرنا ہے؟ وہ کسی وفاقی وزیر کا کرے گا، کسی وزیر اعلیٰ کا کرے گا، وزیر اعظم کا کرے گا کہ ان کے کن کن کے ساتھ رابطے ہیں، وہ کیا میسج بھیج رہے ہیں، کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کیا گیم کھیلا جا رہا ہے۔ وہ ان لوگوں کو ضرور، یہ خاص لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے نا، یا جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ سب سے اہم بات ہے نا لوکیشن کی۔ دہشت گرد تنظیمیں لوکیشن سرچ کرتی ہیں کہ اس وقت اس نے کسی آدمی کو نشانہ بنانا ہے، وزیر داخلہ کو یا کسی وزیر قانون کو، کسی بھی آدمی کو، اہم آدمی، کسی بھی اہم آدمی کو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں QC TV، میں ہوں کاشف جوید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح سینئر صحافی اور مصنف ستار چوئی صاحب۔ 2-3 دن پہلے ہم نے پوڈ کاسٹ کی تھی کہ جو ڈیٹا لیک ہوا ہے اس کا فالو اپ کریں گے اور مزید بھی کچھ خبریں ہیں۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام جی صاحب، یہ جو ڈیٹا لیک ہوا تھا بڑے بڑے جو حکومتی جو عہدیداران ہیں، اس کے اوپر کچھ پی ٹی اے نے بھی ایکشن لیا اور وہ وزیر خزانہ اور فلانا اور پتہ نہیں کیا لمبی، تو کیا بنا کیا ہے اس خبر کا، کیا ہوا ہے؟ یہ دوسرا کاشف صاحب جو مجھے نا غیر سنجیدگی ان کی نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ اکتوبر 2024 کی خبر تھی۔ اچھا، 2024 میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ یہ ڈیٹا لیکس ہو رہا ہے اور پی ٹی اے کو بتایا گیا تھا۔ پی ٹی اے کے ترجمان نے کہا تھا کہ ہم نے وہ سائٹس کو، جو سائٹس تھیں وہ بند کر دی ہیں۔ مطلب اپنی طرف سے بند کر دی، وہ پاکستان میں نظر نہیں آئیں گی، وہ نظر نہیں آئیں گی، دوسرے ملکوں میں تو نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ مسلسل چل رہی ہیں۔ اب وہ پتہ چلا ہے کہ جو وفاقی وزراء ہیں، ہمارے اہم ترین لوگ ہیں، اعلیٰ افسران ہیں، سب کا ڈیٹا لیک ہو چکا ہے۔ اچھا، اب دوبارہ خبر آئی۔ ویسے ان کو ویسے بھی جو صاحب ایک آپس کی بات ہے، ان کو لیکس کی لگتا ہے کوئی عادت سی بڑھ گئی ہے، ہر 6 مہینے بعد کوئی نہ کوئی لیک نہ ہو، ان کو مزہ نہیں آتا۔ نہیں، وہ بھی ہے نا، لیکن کوئی بھی لیکس ہو پوری دنیا میں، اگر یوگنڈا میں بھی ہو، ان کا نام، پاناما میں پاکستان کا لیکس میں نام ضرور آئے گا، یہ کنفرم، یہ ہمارا ریکارڈ ہے۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہر لیکس میں ہمارا نام ہوتا ہے۔ اچھا، وہ اس میں وہ وفاقی وزراء سارے لوگ آئے ہیں اور وہ وزیر داخلہ نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے کہ مجھے رپورٹ دی جائے۔ وہ نیکسٹ جو نئے انکشاف ہوئے ہیں کہ وہ صرف سائٹس نہیں، کچھ ایپس بھی ہیں جن پر بھی یہ مال فروخت ہو رہا ہے۔ کہ آپ کو کیا چاہیے؟ کیا بات ہے، کسی بھی آدمی کا آپ کو کیا چاہیے؟ نیچے صاحب مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، اگر میرے پاس وزیر داخلہ کا، وزیر خزانہ کا، انکلوڈنگ وزیر اعظم کا ڈیٹا آ گیا، میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ میرے کس کام کا ہے؟ نہیں، عام آدمی کا کس کام؟ نہیں، عام آدمی تو کس کا نام، وہ عام آدمی کے لیے ہے بھی نہیں۔ تو کس عام آدمی کے لیے صرف روٹی ہے کہ وہ روٹی اس نے شام کو کیسے کھانی ہے۔ میری صحت دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے میں کتنی روٹیاں کھاتا ہوں؟ نہیں، وہ مجھے بھی کئی دوست کہتے ہیں کہ اس کو کہے کہ روٹی کھایا کریں۔ مجھے کافی دوستوں نے کہا ہے کہ وہ جو آپ کا اینکر ہے نا، آپ کا اینکر ہے، اس کو کہے کہ کھانا کھایا کریں۔ میں 24 گھنٹے میں صرف ایک ہی روٹی کھا سکتا ہوں، اس سے زیادہ میری کیپیسٹی۔ اچھا، یہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہوتی۔ عام آدمی کے لیے صرف عام آدمی کا مسئلہ صرف اونلی ہے روٹی۔ ٹھیک ہے، ایمان کے بعد روٹی ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد روٹی آتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں۔ ویسے بھی آپ کا ڈیٹا یا میرا ڈیٹا کسی نے حاصل کر کے کیا کرنا ہے؟ وہ ہمیں جانتا ہی نہیں، کسی کو کیا ضرورت ہے؟ وہ کسی وفاقی وزیر کا کرے گا، کسی وزیر اعلیٰ کا کرے گا، وزیر اعظم کا کرے گا کہ ان کے کن کن کے ساتھ رابطے ہیں، وہ کیا میسج بھیج رہے ہیں، کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کیا گیم کھیلا جا رہا ہے۔ وہ ان لوگوں کو ضرورت، یہ خاص لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے نا، یا جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً کہ سب سے اہم بات ہے نا لوکیشن کی، مثلاً کہ دہشت گرد تنظیمیں لوکیشن سرچ کرتی ہیں کہ اس وقت اس نے کسی آدمی کو نشانہ بنانا ہے، وزیر داخلہ کو یا کسی وزیر قانون کو، کسی بھی آدمی کو، اہم آدمی، کسی بھی اہم آدمی کو، ضروری نہیں کہ کسی وزیر کو، اس کی لوکیشن وہاں سے پتہ چل جاتی ہے کہ آدمی اس وقت کہاں موجود ہے، وہاں پر اس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔
سب سے یہ خوفناک بات یہ ہے کہ آدمی کی لوکیشن مل جاتی ہے کہ آدمی اس وقت کہاں ہے، وہ لوکیشن مل گئی، آپ اس آدمی کو ٹارگٹ کر لیں، کیونکہ سیکورٹی کے جو بنیادی اصول ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں کہ آدمی کی لوکیشن چھپائی جاتی ہے، خفیہ دورے ہوتے ہیں، خفیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، اگر وہ لوکیشن کا پتہ چل جائے تو پھر خفیہ تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ ہاں، وہ میں نے ایک بہت ہمارے سینئر دوست ہیں، میں نام تو نہیں اس کا ظاہر بتا سکتا، میں نے اس کے ساتھ یہ خبر ڈسکس کی، میں نے کہا یہ جو سائٹس ہے، یہ جو کام ہو رہا ہے، آپ اس کے بارے میں آپ کی کوئی نالج یا کوئی تجربہ ہے؟ اس نے کہا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے چند ماہ پہلے ایک آدمی کی لوکیشن چاہیے تھی، اچھا، اس کا کورٹ میں کیس چل رہا ہے، وہ کورٹ میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا کہ یہ آدمی یہاں موجود تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے کسی آدمی سے رابطہ کیا، اچھا، کہ مجھے یہ لوکیشن چاہیے، اس آدمی نے مجھے ایک نمبر دیا، اس نے کہا آپ اس نمبر پر رابطہ کریں، میسج کریں، پیسے بھیج دیں، وہ آپ کو پیسے ایزی پیسہ یا ان کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ آپ بھیجیں گے نا تو وہ آپ کو لوکیشن مل جائے گی۔ کہتا وہ میں نے اس آدمی کو میسج کیا ریفرنس دے کر، اس آدمی کا کچھ 2 گھنٹے بعد مجھے کال بیک آ گئی، اس نے کہا بھی بتائیں کیا چاہیے، مجھے کہا مجھے لوکیشن چاہیے، اس نے کس پرپز کے لیے، اس نے کہا یار ہمارا کورٹ میں ایک عدالت میں ایک کیس چل رہا ہے، ہم نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ جب وقوع ہوا تھا اس مقام پر، یہ وقوع ہوا تھا اور یہ جو آدمی ہے جو ملزم ہے وہ اس مقام پر نہیں تھا، وہ تو اس وقت وہاں دوسرے شہر میں موجود تھا، وہ ہم نے لوکیشن ثابت کرنا ہے، اس کو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ آدھا وہ میں نے 4000 روپیہ دیا تھا اچھا لوکیشن کا، تو وہ لوکیشن مل گئی، پھر آدھا نیکسٹ اگلے دن شام کو مجھے ساری پورا ڈیٹا مل گیا تھا لوکیشن کا سارا، یہ کہاں اتنے دن۔ کیا بات ہے شیخ صاحب، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عدالتیں جو ہیں خاص طور پہ جو اس طرح کے بڑے کیسز ہوتے ہیں جس میں لوکیشن ہی ثابت ہو رہی ہوتی، وہ ان کو چاہیے کہ پھر اسی طرح کی سائٹ سے رابطہ کریں اور کیس کو جلدی نپٹایا جا سکے۔ نہیں، آپ عدالت کو چھوڑیں نا، وہ تو وکیل کا کام ہے نا کہ ملزم کے خلاف کچھ ثبوت پیش کرنا، یہ تو عدالت کا کام تو نہیں ہے، یہ تو وکیلوں کا کام ہے نا۔ لیکن جو مسئلہ ہو رہا ہے نا وہ دیکھیں، اس میں ایک اور انکشاف نئی خبر آئی ہے نا، کیا خبر ہے؟ یہ جو ڈیٹا لیکس میں، اس میں کچھ ایسا سافٹ ویئر بھی فروخت ہو رہا ہے کہ جہاں جو کالر ہے وہ اپنی شناخت چھپا سکتا ہے، اچھا، اور صرف شناخت چھپا نہیں سکتا، وہ شناخت تبدیل بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ کوئی چاہے تو کاشف یا ستار بن کے بھی کال کر سکتا ہے، وہ ستار بن کر وہ کاشف بن کر کال کر سکتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ جرائم ہو رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا جرائم یہ ہو رہا ہے کہ مثلا کہ میں ایک بینک کا مینیجر بن کر آپ کو کال کرتا ہوں، اچھا، ہاں اکثر یہ جو کالز آتی ہیں کہ آپ کا لون نکلا ہے فلان یہ آپ فلان ہے، وہ میں کر سکتا ہوں، میں کسی خفیہ ایجنسی کا اہلکار بن کر آپ کو کال کر سکتا ہوں، اچھا، کیونکہ وہ میری جو شناخت وہ تو زہر نہیں ہو رہی ہوگی، پرائیویٹ نمبر آ رہا ہوگا، میرا پرائیویٹ نمبر آ رہا ہوگا، میں آپ سے کال کروں، میں آپ کو دبکاؤں ڈراؤں خفیہ ایجنسی کا کہ میں فلاں خفیہ ایجنسی سے بات کر رہا ہوں، تو وہ میں آپ کو بلیک میل کر سکتا ہوں۔ یعنی کہ دیکھیں، ہم دیکھیں نا کہ مثلا کہ لاہور میں کیا کیا جرم ہوا ہے یا فلاں آدمی کا کوئی غلط کام ہو رہا ہے، تو میں وہ سافٹ ویئر سے اس کو کال کروں کہ آپ کا یہ کام ہو رہا ہے، آپ یہ کر رہے ہیں، یہ چیز فروخت ہو رہی ہے، تو میں فلاں سے آفیسر بات کر رہا ہوں، تو بتائیں میں اس سے پیسے لے لوں یا اس کو بلیک میل کر رہا ہوں۔ یہ کام بہت سارے ہو رہا ہے، کیونکہ میری ایک فیملی کی ریسرچ، اس کا پچھلے دنوں میرا کو 20-25 ہزار روپیہ ایسے بینک والوں نے وہ فراڈ ہوا ہے۔ جو پہلا ڈیٹا حاصل کر رہا ہے نا، اس میں جو سب سے خوفناک بات ہے وہ ہے لوکیشن، کیونکہ کوئی بھی دہشت گرد کسی بھی آدمی کی لوکیشن ٹریس کر کے اس کو نشانہ بنا سکتا ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوکیشن ٹریس کریں، اگر وہ دہشت گرد تنظیم بہت بڑی ہے وہ وہاں پر ڈرون حملہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جتنے ڈرون حملے ہوتے ہیں یہ لوکیشن پر ہوتے ہیں۔ صحیح، لوکیشن ٹریس کرنی نا، جہاں آدمی بیٹھا ہے نا، آپ نے وہاں دیکھیں جو کل جو قطر میں حملہ ہوا ہے، اسرائیل نے حملہ کیا ہے، وہ کیسے ہوا ہے؟ ایسے ہی ہوا ہے، وہ لوکیشن پر ہوا ہے کہ وہ اس وقت کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں پر اور ایگزیکٹ ہوا ہے، بالکل ایک انچ کا بھی فرق، 1 انچ کا فرق نہیں پڑا، یہ ہوتا ہے لوکیشن کے۔ جو ہمارا ڈیٹا لیک ہوا ہے نا، ڈیٹا کی تو چلو کوئی بات نہیں، چھوٹی موٹی چیزیں میرے بارے کو معلومات لے لیتا ہے، لیکن جو سب سے خوفناک بات ہے وہ لوکیشن کی، کہ آپ کی لوکیشن ٹریس ہوتی ہے، لائیو لوکیشن، آپ کو کوئی نشانہ بنا سکتا ہے، آپ کی سیکورٹی تو کہیں نہیں رہی، آپ کے مثلا کہ 10-15 گاڑیاں کی آپ کے پاس سیکورٹی ہے، 500 آپ نے گارڈ رکھا ہوا ہے، ان کا کیا فائدہ؟
اگر آپ کی لوکیشن کا انہیں پتہ چل گیا تو وہ آپ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں ان کا بھی ڈیٹا لیک ہو چکا ہے، جن کے کندھوں کے اوپر پورے ملک کی سیکیورٹی کی سیکورٹی کی ذمہ داری ہے. وہ خود سیکیور نہیں ہے تو وہ دوسروں کو کیا. اور یہ جو دوسرا ہے نا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اب نیا انکشاف ہوا ہے، جب یہ انہوں نے مختلف ایجنسیوں نے یا متعلقہ محکموں نے کام شروع کیا ہے اس پر، تو اس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ ڈیٹا صرف سائٹس پر نہیں، یہ بہت ساری جو اپلیکیشن ہیں وہاں پر بھی فروخت ہو رہا ہے. اور جو دوسری بات کا انکشاف ہوا ہے نا، وہ ہوا ہے کہ وہ سافٹ ویئر فروخت ہو رہے ہیں جہاں ایک کالر اپنی شناخت چھپا سکتا ہے اور شناخت تبدیل بھی کر سکتا ہے. اس کی وجہ سے جتنے جرائم پیشہ لوگ ہیں، فراڈیے لوگ ہیں، وہ فراڈ کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں. مثلا کوئی بینک آج جیسا کوئی آدمی ایکسپرٹ ہے، مثلا کوئی آدمی کو بینکنگ کو جانتا ہے تو وہ ایک مینیجر بن کر، وہ بینک کا آفیسر بن کر آپ کو کال کرے گا. اگر کوئی آدمی کو کرائم کا معاشرہ ہے تو وہ آپ کو کسی خفیہ ایجنسی کا اہلکار بن کر کال کرے گا، کیونکہ اس کی شناخت نہیں ہو رہی. یہ سب سے خوفناک ہے. یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بھی اس پہ بلیک میل کیا جائے گا. صاحب حکومت کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے نا، ہم تو صرف آگاہی پھیلا سکتے ہیں. نہیں، یہ اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتایا نا، ہماری جو حکومت ہے نا، جو ان کے متعلقہ ادارے ہیں، ان کی مجھے نہیں سمجھ آتی ان کی ترجیحات کیا ہیں. نہیں تو کیا یہ معاملہ بھی اب CCTV کے حوالے کرنا پڑے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا تو خیال نہیں کرتے. کر دیں پھر ٹھیک ہے، ان کو جو ہے نا وہ فرائی کریں، آپ فرائی کریں. جو ان کے پاس تو پھر فارمولہ ہے، ان کے پاس ایک ہی فارمولہ فرائی کا. لیکن ان کا جو دوسرا ٹارگٹ تھا وہ تو وہیں کے وہیں کھڑا ہے. وہ جو انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹی والا دیا ٹارگٹ تھا، ختم ہو گیا. بس وہ میرے خیال سے وہاں نہیں ہاتھ ڈال سکے. بس وہاں میرا خیال ہے وہاں ان کے پر جل جائیں گے. وہاں بڑے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے پیسے والے لوگ بیٹھے ہیں. مال کی بات آئے ہیں، مال کی بات. لیکن یہ سنجیدہ معاملہ ہے. حکومت کو سوچنا چاہیے. اس میں دیکھیں، تیرا اور میرا عام لوگوں کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس میں بڑے لوگوں کا ہی نقصان ہوگا. ملک کا کوئی بہت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم سانحے کے بعد سوچتے ہیں، ہمیں اس سے پہلے سوچنا چاہیے. چلیں جی، اس بات کا فیصلہ تو حکومت کرے گی، اور آپ بھی چکنے رہیے. اگر آپ کو کسی بھی پرائیویٹ نمبر سے یا رانگ نمبر سے کال آتی ہے تو اجتناب کریں، ایسی کال نہ ہی سنیں تو آپ کے لیے بہتر ہے. آپ نے بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.